جس سودے میں گھاٹا نہیں ہے۔ دیکھیں ہم کاروبار کرتے ہیں، ایک پروڈکٹ بناتے ہیں یا اپنی دکان پہ خرید کے لاتے ہیں، ہمیں نہیں علم ہوتا یہ پاس ہو جائے گی کہ نہیں، لوگ اسے پسند کریں گے یا نہیں، یہ ٹال میں چلی جائے گی یا بک جائے گی، اس سے نفع ہوگا یا نقصان ہوگا، نہیں پتا ہمیں۔ لیکن یہ تجارت ایسی ہے جس شخص کی زندگی میں 3 کام آ جائیں۔ پہلا کام، الذین یتلون کتاب اللہ، جو اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتا ہے۔ نمبر 2، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، نماز پڑھتا ہے۔ نمبر 3، وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، جو ہم نے انہیں رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، ظاہراً بھی اور چھپ کے بھی۔ یرجون تجارۃ لن تبور، یہ تجارت ایسی ہے جس کا گھاٹا کوئی نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں لیوفیہم اجورہم ویزیدہم من فضلی، میں ان چیزوں کا بدلہ بھی دوں گا اور دنیا میں رزق بھی اور عطا کروں گا۔ تو اس لیے ہمارا مفاد اس میں ہے کہ ہم قرآن سے منہ نہ موڑیں، ہم اپنے دن کا آغاز قرآن کی تلاوت سے کریں۔ آپ اپنے بزرگوں سے پوچھ کے دیکھ لیں، پارٹیشن سے پہلے کا زمانہ اور اس وقت کیفیت کیا ہوتی؟ کسی محلے میں کوئی داخل ہوتا، اگر وہاں بجن بج رہے ہوتے تو کہتے یہ ہندوؤں کا محلہ ہے، اگر گرنتھ کا پاٹ کی آواز آ رہی ہوتی تو یہ سکھوں کا محلہ ہے۔ تو اگر کسی مسلمان محلے میں کوئی داخل ہوتا تو وہاں قرآن کی تلاوت کی آواز آتی تھی۔ اور یقین جانیے کہ اب سے 20-30 سال پیچھے بھی چلے جائیں تو جب فجر کی نماز پڑھ کے لوگ باہر آتی تھے تو ہر گھر کے باری سے اگر کوئی آواز نکلتی تھی تو قرآن کی نکلتی تھی۔ آج تو ہم سے فجر کی نماز بھی نہیں پڑھی جاتی۔ وہ تجارت کر گئے، وہ کامیاب ہو گئے، ان کی زندگی میں آسانیاں تھی۔ آج ہمارے پاس فراوانی ہونے کے باوجود ہماری زندگی تنگ ہے ہم پہ۔ اس کا سبب یہ ہے میرے بھائیو، کئی دفعہ ہم یہاں ایک شارٹ کورس پروگرام کرتے ہیں، اس میں بعض گریجویٹ بچے قل ہو اللہ کے علاوہ کوئی صورت نہیں آتی، جبکہ اللہ ایک ایماندار سے، ایک مسلمان سے تقاضا کرتے ہیں۔ سب سے پہلا تقاضا یہ ہے کہ ان الذین یتلون کتاب اللہ، وہ لوگ جو اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں۔ اور میرے بھائیوں، رمضان سے پہلے ہم سوچ لیں کہ ہم نے سال میں کتنے دن تھی یہ کتاب کھول کے دیکھی تھی، کتنا پڑھا تھا۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ قرآن وہ ہے کہ قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ، اگر جن اور انسان سارے مل جائیں اور اس بات کی کوشش کریں کہ ہم اس جیسا قرآن لے آئیں تو وہ نہیں لا سکتے۔ تو اللہ رب العزت جو ہے یہ وہ کتاب ہے جو دلوں کو بدلتی ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، ہم اسے سنتے ہیں لیکن ہمیں پتہ نہیں ہوتا یہ کیا رہی ہے۔ ایک بہت بڑے یہود کے عالم دین تھے جن کا بعد میں مسلمان ہوئے، ان کا نام علامہ محمد اسد تھا۔ جب پاکستان بنا تو ہماری وزارت خارجہ کے اندر وہ للہ فی اللہ خدمات دینے کے لیے پہنچے تھے۔ ان کے متعلق آتا ہے ان کے مسلمان ہونے کا واقعہ۔ کہتے ہیں کہ جب میں یہودی عالم دین تھا تو لوگوں کو اضطراب کی حالت میں صبح ایک طرف بھاگتے، شام کو واپس آتے دیکھتا تو میں پوچھتا کہ یہ کیوں مضطرب ہیں لوگ، کیا ہوئی ہے انہیں؟ تو کہتے ہیں میں یہود کے علماء کے پاس گیا، ان سے پوچھا لیکن مطمئن نہ ہو سکا۔ میں نے عیسائی علماء سے بھی پوچھا، مطمئن نہ ہو سکا۔ لیکن ہمارے ذہنوں میں تصور تھا کہ مسلمان ایک جاہل قوم ہے، انہیں پتہ ہی نہیں علم کیا ہوتا ہے۔ کہتا ہے ایک مرتبہ، اس وقت ابھی فلسطین نہیں، اسرائیل نہیں بنا تھا، یہ 1948 سے پہلے کی بات ہے۔ کہتے ہیں میں ایک دن مصر میں سفر کر رہا تھا ٹرین کے اوپر، میرے سامنے ایک شخص بیٹھ کے کسی کتاب کا مطالعہ کر رہا تھا۔ وہ پڑھتے پڑھتے سو گیا، وہ کتاب اس کے سینے پہ تھی، میں بھی فارغ تھا، میرا سفر لمبا تھا۔ کہنے لگا میں نے اس کے سینے سے وہ کتاب اٹھائی اور اسے پڑھنا شروع کر دیا۔ چونکہ میں عربی جانتا تھا
کہتا ہے میں اس کی ورق گردانی پڑھتا گیا، جیسے جیسے میں پڑھتا مجھے عجیب سا ہوا کہ جیسے مجھے دنیا وما فیہا کوئی ہوش ہی نہیں۔ کہتا ہے بالآخر میں اس صورت پہ پہنچا، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون۔ کہنے لگا ساری زندگی جس کا جواب کوئی یہودی اور عیسائی عالم نہیں دے سکا، اس کتاب نے مجھے اس کا جواب دے دیا کہ ہر انسان تکاثر کے لیے زیادہ سے زیادہ مال کمانے کے لیے بھاگ رہا ہے، یہاں تک کہ وہ قبر میں جا پڑتا ہے۔ کہنے لگا شروع سے شروع کرتا، آخر میں پڑھتا، مجھے نہیں پتا سفر کب ختم ہوا، وہ بندہ کہاں چلا گیا۔ بالآخر جب وہ ٹرین رکی اور وہاں ملازم صفائی کے لیے آئے، مجھے کہنے لگے بھائی آخری اسٹیشن آ چکا ہے، آپ اتریں۔ کہنے لگا پھر میں نے پوچھا یہ کیا ہے، اور پتہ چلا یہ وہ کتاب ہے جو محمد الرسول اللہ پہ نازل ہوئی، اور مجھے اس کتاب کی ایک چھوٹی سی صورت نے میرے دل کو بدل کے رکھ دیا۔ تو میرے بھائیو یہ دلوں کو بدلنے والی کتاب ہے۔ اگر ہم اسے پڑھیں، اگر ہم صرف یقین جانیے ہم نے صرف اسے تبرک سمجھا ہے، اسے پیچھا نہیں ہونا چاہیے، اسے اوپر رکھ کے بیٹھو، اسے ایسے کرو، حقیقتاً یہ پڑھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے، عمل کرنے کے لیے اتری تھی۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی خوبصورت بات کی، آپ نے فرمایا ابشرو ابشرو،